اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ساتھ ہیں ایک شخصیت کے ایپیسوڈ 1 میں الحمدللہ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ علامہ مولانا فراز طاری المدنی یہ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے جو اپنے شرعی سوالات کرنے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم ان شرعی سوالات کا جواب حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، ان کی تیاری کی ہے، اور اگر کمنٹ میں بھی کوئی سوال آ گیا تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل کر دوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مقدار مقرر کر دے کہ اگر وہ کہے کہ معاذ اللہ صرف 1,24,000 ہی انبیاء اکرام ہیں، نہ ایک زیادہ اور نہ ایک کم، تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس حوالے سے احادیث بھی مختلف ہیں۔ تو علماء کرام نے ہمیں احتیاطی جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کم و بیش 1,24,000، کیونکہ اگر آپ ایگزیکٹ فگر بیان کریں گے 1,24,000 کا، تو چونکہ بعض ایسے بھی ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے، بعض علماء نے ان کو کہا ہے کہ یہ نبی ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں یہ ولی تھے۔ تو اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بعضوں کا کچھ احادیث میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے نارملی ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ تو اب اگر کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ یعنی اگر 1,24,000 کا ہم فگر فائنل کر دیں اور ہوں 1,24,001 بالفرض 1,24,001 بھی ہوں، تو وہ ایک جو اللہ کے نبی تھے ان کو تو نبوت سے معاذ اللہ خارج کر دیا اس کہنے والے نے، تو یہ تو کفر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے 1,24,000 میں صرف ایک کم بتایا اور ایگزیکٹ فگر بتایا کہ نہیں اتنے ہی ہیں، تو وہ جو اللہ کے نبی تھے یعنی پچھلی والی صورت میں جو نبی نہیں تھے ان کو جو ہے وہ نبوت کا بتا دیا کہ یہ نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، اور اس والی صورت میں جو نبی ہیں ان کو نبوت سے جو ہے وہ خارج کرنا قرار پایا گیا، تو دونوں ہی جو ہے وہ کفر ہیں۔ یعنی جو پہلے والی میں نے صورت بیان کی اس میں غلطی سے یہ نکل گیا کہ نبوت سے خارج کر دیا، وہ صورت یہ بنے گی کہ جو نبی نہیں ہے ان کو نبی جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو اضافی کرنے کی صورت میں بھی اور کم کرنے دونوں کی صورت میں جو ہے وہ کفر لازم آتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے 1,24,000 کم و بیش یہ احتیاطی جملے ہمیں بیان کیے ہیں، تاکہ ایگزیکٹ فگر تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور ہم نے اندازاً جو ہمیں روایتوں سے جو فگر ملتا ہے وہ ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے بچوں کو بھی جو ہے وہ ایگزیکٹ 1,24,000 نہیں سکھانا چاہیے، نہ خود بولنا چاہیے، کم و بیش کے الفاظ بول دینے چاہیے، یہ احتیاطی الفاظ ہیں۔ اچھا، اور کیا کوئی صحابہ یا اولیاء کی کوئی قرآن و حدیث سے مقدار ثابت ہے؟ دیکھیں، اولیاء کرام کی تو کوئی ہم بیان نہیں کر سکتے ایگزیکٹ فگر، کیونکہ ہر زمانے میں اولیاء کرام تشریف لاتے ہی رہے ہیں۔ ایک ایک وقت میں کئی اولیاء کرام ہوتے تھے، تو ہزاروں اولیاء کرام ہیں، لاکھوں اولیاء کرام ہیں، بلکہ بعض تو ایسے اولیاء کرام ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا، بعضوں کی ولایت مشہور نہیں ہوتی۔ تو یہ ولایت کا چیپٹر تو بہت یوں سمجھ لیں کہ طویل ہے، بڑی وسعت رکھتا ہے، تو اس کا تو کوئی فگر ہم معین نہیں کر سکتے۔ البتہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک مشہور قول 1,24,000 ہی کا ہے۔ اب یہاں پر کم و بیش کے حوالے سے کوئی ایسی احتیاط نہیں، کیونکہ نبوت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور صحابیت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں مختلف فگر ویسے ہی بیان کیے گئے ہیں، اور ایک فگر علماء نے خود 1,24,000 کا بیان کیا ہے، تو اس میں کوئی اس طرح کا حرج والا معاملہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، تو اس لیے اگر بیان کرنا ہو تو بندہ یوں ہی بیان کرے کہ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، جو نبی پاک کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو صحابی کو دیکھے ان کو کیا رتبہ ملتا ہے، یہ اس کی ذرا بتا دیں۔ دیکھیں صحابی کی مکمل تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا صحبت اختیار کی ہو، اور حالت ایمان ہی میں ان کا وصال بھی ہوا ہو۔ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، ورنہ ابو جہل بھی صحابی ہوتا۔ اور حالت ایمان میں صحبت کا اختیار کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا تاکہ وہ صحابہ کرام جو ظاہری طور پر جن کی نگاہیں جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتی تھیں، تو وہ بھی صحابیت کے شرف سے ان کو محروم کرنا نہ پایا جائے۔ تو یہ دونوں احتیاطی تعریف یعنی مکمل یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا پھر صحبت اختیار کی ہو، اور حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ اور جنہوں نے صحابیوں کی زیارت کی یا صحابیوں کو جو ہے وہ دیکھا، تو ان کو جو ہے وہ تابعی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرا اور صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے، اس کے بعد ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بہتر ہیں، اور اس کے بعد جو اس سے ملے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ ٹھیک ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا اس میں درجہ ملا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، صحابہ سے حدیثیں بھی لی ہیں، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ 70 ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 80 سن ہجری جو ہے وہ آپ کی ولادت کا سن ہے، تو وہ صحابہ کرام ہی کا دور تھا۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابہ کرام سے زان و تلمس طے کیا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے، اس اعتبار سے امام اعظم تابعی بزرگ ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بالکل یہ مشہور قول ہے آپ کا، بلکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی خواب میں زیارت کی ہے۔ اب ادھر کہا ہے کہ حکیم الامت یہ ایک لقب ہے، اس طرح مفتی الاسلام، یہ کسی کو بھی آج کل لقب دے دیا جاتا ہے، تو ایسا کسی کو بھی لقب دینا کیسا؟ دیکھیں اگر کوئی ایرا گیرا اگر کسی کو لقب دے گا تو ظاہر ہے اس کے لقب دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو تو اس لقب کا مکمل طور پر معنی بھی پتہ نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام تو پتہ نہیں کیا کیا وہ القابات دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہول سیل میں القابات دیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کے جو ہم اثر جو واقعی ان کے پائے کے ہوتے ہیں یا ان سے سینئر ہوتے ہیں، عام طور پر جو ہے وہ وہی اس طرح کے القابات دیتے ہیں، اور ان کے لقب دینے کی کوئی حیثیت اور ویلیو بھی ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ ہم جیسے بندے کو ہم جیسا ہی بندہ شیخ الاسلام بنا دے تو آپ سوچ لیں کہ وہ لقب دینے والا بھی کیسا ہوگا اور جس کو لقب ملا ہے وہ بھی کیسا ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لقب دینے والا کون ہے اور لقب دیا کس کو جا رہا ہے۔ جب دونوں ہی مستند شخصیات ہوتی ہیں تو پھر اس لقب کے اندر جان آ جاتی ہے۔ ایک اور سوال کہ آج کل ہر کوئی شاعر بنا گھوم رہا ہے، تو ہمیں کن کن شاعرین کے جو ہے کلام اور اشعار پڑھنے چاہیے، ان کا نام بھی بتا دیں، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا بھی نام بتا دیں نعتیہ موضوع پر۔ دیکھیں شاعر کی جمع نا شعراء عام طور پر استعمال ہوتی ہے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں اس حوالے سے ذہن دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں اور ان کے کلام بھی ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، انہی کے کلام پڑھے جائیں، کیونکہ شاعری جو ہے نا یہ ایک بڑا نازک فن ہے، اور ہمارے یہاں تو کیا کہنا چاہیے کہ اس فن کے تو بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، اور جس کا دل کرتا ہے وہ الٹی سیدھی شاعری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ جو ہے وہ یعنی ہر عالم بھی شاعری کر سکے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک تو شاعری خود جدا گانا فن ہے، اس کے جو ہے وہ وزن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر
حروف کون سا ساکت کیا کون سا نہیں کیا، کس کو اس لفظ کے اندر کون سا جو حرف ہے اس کو شاعر جو ہے وہ لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے، یہ پوری ایک بحث ہے، پھر اس کے حوالے سے پوری تفصیل ہوتی ہے. تو یہ فن سیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ فن سیکھنے کا ذہن نہیں ہوتا، بس دو الفاظ سیکھ لے تو وہ شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ فن کے اعتبار سے یہ ایک جدا گانا چیز ہے، پہلے فن سیکھا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ عام طور پر نعت اور حمد لکھنے کا ذہن ہوتا ہے، منقبتیں یا اس کے علاوہ دعائیں وغیرہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں قابل غور ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ نعت جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ تلوار سے بھی زیادہ باریک ہے، کہ بندہ جو ہے تھوڑا سا بھی اگر کچھ اس میں اضافہ کرتا ہے تو شان الوہیت تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر کچھ بھی کمی کرتا ہے تو بندہ گستاخی کے زمرے میں آ جاتا ہے، گستاخی کرنے والا قرار پاتا ہے. تو اس لیے امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو لکھ کر چلے گئے ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے. اور امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ بھی ہماری ایک مستند شخصیت ہیں، مستند بزرگ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں اور امیر اہل سنت ہیں. تو ان کے بھی ظاہر ہے کہ اتنے سارے کلام ہیں، تو بندہ کلام اگر پڑھنا چاہے سننا چاہے تو سننے اور پڑھنے کے لیے بہت ہے، لیکن بس وہ ایک متشاعر والی کیفیت بندے کے اندر پائی جاتی ہے، زبردستی کا شاعر بننے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے اشعار بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ میرے پاس تو بعض ایسے بھی آتے ہیں مطلب جنہوں نے درس نظام میں یہ کتاب بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہ کہتے ہیں یار ہم نے شعر لکھا ہے آپ چیک کر دیں. تو اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں، مطلب بسا اوقات ہنسی بھی آتی ہے کہ یار آپ ہم شاعر نہیں شاعری نہیں کرتے، شعر نہیں لکھتے، کیونکہ اگرچہ جو ہے وہ کچھ کتابیں درس نظامی کی پڑھ لی ہیں، لیکن چونکہ شاعری ایک الگ ہی فن ہے. اگرچہ میں نے شاعری کا فن بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، کچھ اس کے وزن وغیرہ سیکھے ہیں، لیکن شاعری میں نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت گہرا فن ہے. ہم نے چند کلاسز کی پڑھی ہیں، تو ہم جب نہیں کرتے، یا اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں ہمارے مفتیان کرام جو مستند مفتیان کرام ہیں، وہ آپ دیکھیں ان کے شاعری کہاں ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، کوئی شاعری تھوڑی کرتے. تو یہ عجیب و غریب جو ہے نا وہ شوق بندہ پال لیتا ہے. تو اس لیے بزرگوں کے کلام پڑھے جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق سے بھرے ہوئے کلام ہیں وہ بندہ پڑھے، اور اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ملیں گی وہ بندہ پڑھے. پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کے اشعار کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ ان کے اشعار پڑھے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو میرے بھائی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت سے شاعری سیکھی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کلام جو ہے وہ مستند ہوتے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ کافی مولانا کافی شاید فرمایا کہ ان کے کلام جو ہے وہ پڑھے جائیں. تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں، جیسے مفتی اپنا سعد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کلام بڑے زبردست ہیں. پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست کلام ہیں. اسی طرح مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان کے کلام پڑھے جائیں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شہزادے ہیں حجت الاسلام مفتی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، مولانا حامد رضا خان صاحب، حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کلام پڑھے جائیں. تو یہ پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام میں پوری جو ہے وہ وسائل بخشش کتاب آتی ہے. پھر اب نیا جو ہے وہ کلام کا مجموعہ آ گیا ہے وسائل فردوس، وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں، زبردست منقبتیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اچھا کسی نبی کا انکار تو کفر ہے، تو کیا کسی ولی کا انکار بھی کفر ہے؟ دیکھیں کسی ولی کی ولایت اگر مشہور ہو تو اس کی ولایت کا انکار عوام کو تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن کسی ولی کی ولایت کا انکار کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز میں کیا تشہد پڑھنا فرض ہے؟ دیکھیں اتحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. اور درود شریف پڑھنا؟ درود شریف پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنا یہ افضل ہے. اور پڑھنے کے مقامات تو آپ کو پتہ ہے کہ فرض یعنی قادہ اخیرہ میں یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، یا پھر نوافل اگر 4 رکعت والی ہیں
تو اس میں جو ہے وہ دوسری رکعت پر بھی پڑھا جاتا ہے، یا اسی طرح 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں تو اس کے بھی دوسرے قعدے میں یعنی قعدہ اولا میں درود پاک جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، تو اس بارے میں جو ہمارے بزرگان کے قول ہیں وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ یہ دیکھیں بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تفصیلی کلام ہے۔ میں شاید مجھے شعر اگر وہ یاد آ گیا تو میں وہی پڑھ دوں، تو میرے خیال میں وہی جواب سمجھ لیا جائے کہ مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، یہ ہے نا شعر۔ طیبہ نہ صحیح افضل، وہ مکہ ہی بڑا صاحب۔ جی، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، تو میرے خیال میں اس شعر پر اکتفا کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے کہ مدینہ پاک جو ہے وہ اصل میں دیکھیں اس میں تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہر مکہ اور شہر مدینہ کے اعتبار سے فرق ہے، پھر ایک فرق یہ ہے کہ یہ اہم چیز ہے کہ جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر ہے، جس میں مبارک ہے، وہ جو جگہ ہے وہ پورے شہر مدینہ سے، پورے شہر مکہ بلکہ عرض سے بھی افضل ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی گفتگو ہے کہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ اور شہر مدینہ کے حوالے سے بھی کچھ اختلافات ہیں، اور پھر پورے اس کے علاوہ جو باقی شہر مکہ ہے وہ اور شہر مدینہ اس کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے وہ جگہ مدینہ سے، مکے سے، یعنی باقی دیگر پورے مدینے سے، پورے مکہ شہر سے، عرش سے بھی وہ افضل ہے۔ تو یہ بلا اختلاف یہ مسئلہ ہے۔ باقی جو عشق والے یوں سمجھ لیں کہ اقوال ہیں یا جو علماء عشق ہیں یا کیا ان کو نام دینا چاہیے، بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ پاک جو ہے وہ شہر مدینہ وہ شہر مکہ سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، عشاق کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اس کی ذرا تشریح بیان فرما دیں مختصر۔ دوبارہ شعر پڑھیے گا۔ عشاق کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعض جیسے اونٹ وغیرہ کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے، ہم جو ہے وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے، تو سجدہ کرنے سے تو وہاں منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہے یوں سمجھ لیں کہ جسم کا سجدہ، جس جو ہمارے اعضاء ہیں اس کا سجدہ، لیکن جو دل ہے وہ تو حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے کہ جس سے نہ شریعت منع کرتی ہے اور نہ ہی عشاق منع کرتے ہیں، نہ کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو مدینہ پاک میں بھی اگر ہم روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں تو دل کا سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر سوئے حرم روانہ ہے تو وہاں پر بھی اگر توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے اور سجدہ جو ہے وہ دل کر رہا ہے، یعنی دل جھکا ہوا ہے، دل سرکار کی طرف مائل ہے، تو یہ اصل نیت تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی ہے۔ اور اگر سجدہ جو ہے وہ جس طرح وہ اقوال ملتے ہیں نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ حقیقت میں سجدہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو کیا گیا، اور آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ان کی جو ایک مقام تھا وہ اس طرح قبلہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، تو گویا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ تھا اور سجدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو یہی کیفیت ہے کہ ہم جھک تو بظاہر جو ہے وہ یہاں رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ تو اس طرح کے اعلیٰ حضرت کے اور بھی اشعار ملتے ہیں
کہ دل جو ہے وہ ہمارا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے تو پھر کوئی فتویٰ وغیرہ نہ لگائے. ظاہری طور پر ہم سجدہ نہیں کر رہے بلکہ ہم دل سے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس پر تو شریعت کا قلم بھی نہیں چلتا. مدینہ شریف کوئی میں کمنٹس میں سوال نہیں آ رہے کیا؟ ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات سچی ہے؟ آواز آپ کی کٹ گئی بھائی، سوال پورا سمجھ نہیں آیا. مدینہ شریف میں صبح و شام 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، کیا یہ بات سچی ہے؟ مدینہ پاک کا تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے حوالے سے روایتیں ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھی عرض کرتے ہیں، اور یہ جو قافلہ ہے وہ اس طرح آتا جاتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوسری مرتبہ آنے کا اس کو موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا. آمین. اور الحمدللہ آج ہمارا ساتھ ہیں ایک شخصیت کے ایپیسوڈ 1 اختتام پہ پہنچا. آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے دیکھا. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے ساتھ پھر لائیو آئیں تو ان باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، ان کا نام بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.